پاکستان میں ابھرتے ہوئے پوڈ کاسٹر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی میچور اپروچ کی بدولت خواتین کی ایک بڑی تعداد ان کو دیکھتی ہے. ناٹ ایوری وومن کی میزبان مریم کائوان راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو فار ہیونگ می مومنہ. سو ناٹ ایوری وومن آپ نے ایک پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا، اس کے پیچھے آپ کا کیا موٹیو ہے؟ مومنہ، ناٹ ایوری وومن کا مقصد یہ تھا کہ ہم خواتین جو کہ مختلف فیلڈ سے جن کا تعلق ہو ان کو بلائیں اور ان کی ایک تو سکسیس سٹوریز بھی شیئر کریں اور ساتھ ہی کہ ان کی جو پرسنل جرنی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے لائیں. مین پرپز یہی تھا کہ جو باقی دیکھنے والے ہیں، کیونکہ عورتیں ہمیشہ کتراتی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں فیمیلز کا جو ہے نا ڈر لگتا ہے، ہم کیسے کریں گے، ہم کیا کریں گے، ہم نکلیں گے تو ہمارے گھر والوں کو لوگ کیا کہیں گے. کچھ کا ایک وہ آتا ہے کہ ماں باپ کو ہوگا کہ اب بیٹیوں کو جاب کے لیے بھیج دیا، اب آپ ان کی کمائی کھائیں گے یا بیٹیوں کو کرانے کی کیا ضرورت ہے. سو آئی پرسنلی بلیو دیٹ فیمیلز آر آلویز افریڈ، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتی. اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ تو ہے پاسبل ہی نہیں ہے، مطلب ایک بالکل ہی امپاسبل سی سچویشن لگتی ہے. بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ ابھی بس پڑھائی کر لو، کل کو شادی ہو جائے گی، پھر جو کرنا ہے کر لینا. اس کا اپرچونیٹی کہاں ملتی ہے، اس کا چانس کہاں ملتا ہے. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے پھر آف کورس آپ کے اوپر دوسری طرح کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. تو آپ کو ایک وہ جو میں کہتی ہوں نا خود غلطی کر کے سیکھنے کا موقع، وہ بہت ساری فیمیلز کو نہیں ملتا. So the entire science or the purpose behind this podcast is to invite such females جو تھوڑی سی ڈیئرنگ ہوتی ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہتی فیملی چھوڑ دو اور بالکل ہی آپ ایک وہ جو کنزیومرزم والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ جاؤ. ایسا بالکل میں نے کبھی سپورٹ بھی نہیں کیا اور ہمارا پرپس بھی نہیں رہا. بٹ سب کچھ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے اور کس طریقے سے چل سکتا ہے. آپ ورک لائف بیلنس کیسے کر سکتے ہو، آپ اپنے کریئر، اپنے ایمبیشن کو مارے بغیر اپنے گھر کا بھی خیال رکھ سکتے ہو، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھ سکتے ہو. تو اس طرح کی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. سو اس کا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ میں ایک پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتی ہوں، اس کا اسپیسیفک یہ نیم ہونا چاہیے؟ اچھا، اس کے پیچھے ہم نے بہت بھی تھاٹ اباؤٹ دیٹ. میں نے جب پوڈ کاسٹنگ چینل شروع کیا نا تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ اب جیسے اس سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ورنہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ پہلے ڈیجیٹل میڈیا پہ آتے ہیں، پھر ان کا مین پرپز ہوتا ہے براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن پہ جانا. آئی واز ورکنگ وتھ براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن. میرا جو کریئر کا آغاز تھا وہ پی ٹی وی کے ساتھ مطلب پراپر اس طریقے سے ہوا. بٹ ایک پوائنٹ کے بعد آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ نہ وہ گیسٹ میں مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ ٹیلی ویژن پہ ہیں تو آپ نے تھوڑا وہ انٹرٹینمنٹ والے فیکٹر کا بھی خیال رکھنا ہے. اور لوگوں سے بہت ہی ایک سرفیس لیول، شیلو لیول کے سوال ہوتے ہیں. دیٹس اٹ، سیگمنٹ ہوا، بات ختم ہو گئی. جو آپ آرام سے بیٹھ کے لمبی بات، پتے کی بات، ذرا ڈیپ ڈاؤن جاؤ ٹاپک میں، وہ اس میں پاسبل نہیں تھا. سو آئی واز ناٹ گیٹنگ دیٹ فریڈم آئی وڈ سے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو ہم ایک ایسا کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پوڈ کاسٹنگ شروع کرتے ہیں. اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون مین شو ہے، ایک فیس ہے. وہ پالیٹکس کے اوپر بھی بات کرے، وہ انٹرٹینمنٹ پہ بھی بات کرے، وہ آپ کو ریلیشن شپ ایڈوائس بھی دے رہے ہیں، مطلب وہ اکانومسٹ بھی بن جاتا ہے، وہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ بھی بن جاتا ہے. تو وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہو نہیں سکتا نا. ہر انسان کا ایک طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، انٹرسٹ کچھ زیادہ ہوتے ہیں. سو وی ور لائک لیٹس جسٹ اسٹارٹ اے پوڈ کاسٹنگ چینل جس کے اندر ہم مختلف پوڈ کاسٹرس کو لائیں جن کی اپنی اپنی جانراز، اپنا فورٹے، اپنی ایکسپرٹیز ہوں، اور پھر وہ بات کریں. اور میں پرسنلی میں کہوں گی کہ زندگی کے ایسے پہلو سے گزر رہی تھی جہاں پہ آپ کی شادی ہو گئی، اب آپ بچوں کی رسپانسبلٹی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر ایک ہوتا ہے کہ جو اپنا کچھ کرنے کا شوق تھا اس کو کس طریقے سے کیٹر کریں کہ گھر والوں کو بھی مسئلہ نہ ہو اور آرام سے بیلنس بھی ہو سکے، بہت زیادہ رسپانسبلٹی بھی نہ ہو، اور ایک کوئی ایسا وینچر ہو جہاں جو مجھے پرسنلی لگتا ہے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میں سامنے لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. سو جو ریسورسز آپ کے، دا ریسورسز بیہائنڈ یور سکسیزفل پوڈ کاسٹ، سو وہ کیا ہے؟ اگر آپ فیملی کی سپورٹ آپ کو نہ ہوتی، سو از اٹ پاسبل کہ اتنا سکسیزفل ہوتا؟ فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہوں میں. اور میں وہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، پیرنٹس آپ کو پھر سم ہاؤ اور دی ادر سپورٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل کو اس نے دوسرے گھر چلے جانے، تو چلو جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، اگر کچھ کرنا چاہتی بھی ہے تو اس کو کرنے دو. لیکن آپ کی جو اصل زندگی کا کریئر آپ تبھی کر سکتے ہو اگر آفٹر یور شادی یور ان لاز آر سپورٹیو آف دیٹ. اینڈ الحمد للہ مطلب میں وہ کہتی ہوں کہ یہ وہ سپورٹ تھی جو اگر شاید میں خود بھی اس دلدل میں تھی جہاں پہ آپ سوچ رہے ہوتے ہو کہ میرے لیے کیا ہے یا میں کیسے کروں، آپ کے اپنے بہت سارے سوال ہوتے ہیں. آف کورس آفٹر یو گیٹ میرڈ یو ٹیک اے بریک. آئی ٹوک اے بریک فار لائک گڈ 3 years.
پورا بالکل ختم, اور پھر جب آپ نے شروع کرنا ہوتا تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ اسکریچ سے اسٹارٹ کر رہے ہو, اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ساتھ آ جاتی ہیں کہ اب آپ بلنڈر تو مار نہیں سکتے, اب آپ نے غلطی تو کرنی نہیں ہے. تو وہ سارا, اف دا فیملی از ناٹ دیئر یو کینٹ ڈو اینی تھنگ. اینڈ آئی ووڈ thank my husband. I would like to take this opportunity to thank him. کہ جب مجھے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں تو ہی گائیڈڈ می. ایون جو آپ نے ٹاپک کی بات کی, ناٹ ایوری وومن, جب ہم اس نام کی برین اسٹارمنگ کرتے, ہی کیم اپ وتھ دی آئیڈیا. کیونکہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ, پاکستان میں خاص طور پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس طرف کیوں جا رہی ہے, خاص طور پہ یوتھ کی بہت بڑی تعداد اس طرف جا رہی ہے, اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ مومنہ, اگر میں گلوبل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو وی کین سے کہ پوڈ کاسٹنگ کا رجحان بہت بڑھا ہے پچھلے کافی سالوں میں. بٹ ہمیں پاکستان میں یہاں بیٹھ کے لگتا ہے کہ اب ہر کوئی پوڈ کاسٹ کرے تو پوڈ کاسٹ بہت کوئی بڑی چیز. ابھی بھی میں کہوں گی کہ اٹس اے ویری ایمرجنگ مارکیٹ. مطلب پچھلے سال ایک سروے کیا گیا جس میں انہوں نے کہا, گیلپ سروے تھا, جس میں لوگوں سے سوال کیا گیا کہ آپ کتنے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں یا کہ آپ کو پوڈ کاسٹنگ کا پتہ ہے. ایون ٹو مائی سرپرائز اونلی 7% پیپل سیٹ کہ ان کو پوڈ کاسٹنگ کا پتہ ہے. میں کہتی ہوں کیونکہ ہم یہاں بیٹھے نا, اسلام آباد میں ہیں, اسی طرح کراچی کی ایک مارکیٹ ہے, جو لاہور کے لوگ ہیں وہ اس ٹرم سے بھی ان کو جو ہے اویئرنیس ہے پوڈ کاسٹنگ کے, ادروائز پورے پاکستان میں نہیں ہے. ہمارا تو بہت سارا ابھی بھی ایسا علاقہ ہے نا جہاں نہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہے, تو پھر اب باقی چیزیں تو بھول ہی جائے. بٹ یس, اگر آپ گلوبل ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھو تو پھر پاکستان نے وہ کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی وینچرس ہیں, اب آپ دیکھ لو ریئل اسٹیٹ پراپرٹی والے بھی اپنا پوڈ کاسٹ کریں, کہ جو اسپیشلی یوتھ ہے, یہ وہ میں کہتی ہوں سیگمنٹ ہے جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے ایک وہ جو رات کو 8 سے 9 ڈرامہ آ رہے وہ بھی دیکھے اور باقی ساری چیزیں بھی فالو کرو. دے ڈونٹ ہیو ٹائم. ہمارا تو میں پورا کہتی ہوں کہ جو کنزمپشن ہے وہ آپ کے موبائل فون پہ چلا گیا ہے. اگر آپ نے ٹی وی کا کانٹینٹ یعنی ڈراماز دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہو. تو یہ میں کہوں گی اٹینشن اسپین کم والے لوگ ہیں جو یا ریل میں دیکھ لی سمجھ آ گئی پورا کرکس کیا ہے. سو بینگ اے پوڈ کاسٹر, آپ کے خیال میں جو اس ٹائم پاکستان میں پوڈ کاسٹر کی وہ کوالٹی ہے, وہ کانٹینٹ جو جنریٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہے, اور اس کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے, اور اس ٹائم پاکستان میں کیا کوالٹی ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا, میں پرسنلی تو کہتی ہوں نا کہ ہم لوگ جو پاکستان میں پوڈ کاسٹ کریں وہ پوڈ کاسٹ کا دیسی ورژن ہے. اب پوڈ کاسٹنگ کے سائنس میں جائیں تو اٹ از این آڈیو فائل. آپ نے اس کا RSS بنانا ہے اور آپ نے اس کو ڈفرینٹ آڈیو پلیٹفارم جیسے اسپوٹیفائی ہو گیا, ایپل آپ کو ایک اپنا دیتا ہے, گوگل آپ کو ایک اپنا پلیٹفارم دیتا ہے, آپ نے وہاں پہ کرنی ہے. اور یہ اس آڈینس کے لیے ہے جو شاید رات کو سونے سے پہلے کچھ کانوں میں لگا کے کچھ پروڈکٹیو سن لیا, گاڑی میں آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ جو ہے کوئی ڈسکشن نکال کے کسی ٹاپک کے حوالے سے کر لیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, آپ کو کوئی انفارمیشن آپ کنزیوم کر رہے ہیں. تو مین تو یہ ہے. ہم تو یہاں پہ جو ہے اب کرتے ہیں کیمراز آن کر کے, اور پھر ہم یوٹیوب پہ بھی ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارا کنزیومر یہ ہے. ہمارا کنزیومر وہ ہے جو جب تک شکل نہیں دیکھے گا وہ شاید نہ سنے. تو وی ہیو ٹو کیٹر ٹو دیٹ. آف کورس مارکیٹ ہی ہے, آپ نے مارکیٹ کے حساب سے بنانا ہوتا ہے, تو ہم یہ کریں. لیکن ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ جو حقیقی معنوں میں پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں مومنہ, وہ بہت کم ہے. پوڈ کاسٹ کو بھی اب لوگوں نے کہہ لیا کہ آپ سیلیبریٹیز بٹھا لو, اسپیشلی ایسی کراچی کے کچھ ایک سیلیبریٹی ساتھ بٹھا لیتے ہیں, کانٹروورشل سے کانٹروورشل ترین کوئی ٹاپک اٹھا لیتے ہیں. آپ ریلیجن اٹھا لو, آپ پالیٹکس اٹھا لو, آپ لوگوں کی سیکنڈ شادیوں پہ چلے گئے ہو, میرٹل افیئرس پہ آ گئے, اس طرح کی چیزیں آپ کر کے وہ چنکس کر کے یو آر گیونگ اٹ دا نیم آف پوڈ کاسٹ. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دیٹس ناٹ دی ایکچوئل پوڈ کاسٹنگ. تو یہ ہے. بٹ وہی کنزیومر ٹرینڈس, ہم ابھی بھی ہماری جو زیادہ کنزمپشن ہے وہ ٹک ٹاک کے ٹرینڈس ہیں وہ ہیں, تو انہیں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آئی تھنک وہ کر رہے ہیں. بٹ اٹ نیڈس میسو امپرومنٹ آئی وڈ سے. ایز اگین بینگ اے پوڈ کاسٹر, آپ نے خود ہی بات کی کہ وہ دیسی ورژن ہمارے یہاں پر ہے. سو آپ کے خیال میں وہ کون سی ایسی اسٹیپس ہونے چاہیے جو ہم ایکچوئل پوڈ کاسٹ پاکستان میں لا کر لوگوں کو اس سے اویئر کر سکیں کہ یہ ایکچوئل پوڈ کاسٹ ہے؟ آئی تھنک وہ بھی پورے کرتے ہیں. اب جیسے دیکھو جب میں پوڈ کاسٹ کرتی ہوں تو آئی ڈو پٹ اپ دا انٹائر ویڈیو لنک آن یوٹیوب جو آپ کا ویڈیو والا جا رہے ہیں, لیکن ہم اس کی پراپر RSS فیڈ بنا کے جو اصل پلیٹفارمز ہیں بنے ہوئے ہیں آڈیو کے ان پہ بھی پوسٹ کریں. تو دیکھو جو ہم جو ایکچوئل پرپز ہے وہ بھی فلفل کریں, اور تھوڑا سا اپنے لوگوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ان کے طرح کا کانٹینٹ بھی بنانے کی کوشش کریں. تو کیونکہ ورنہ تو پھر آپ جو مرضی کر لو, اگر آپ کو ویوز ہی نہیں آ رہے گا, آپ کا بزنس ہی نہیں ہے, اگر آپ کو اس کا کوئی سکسیس ہی نہیں مل رہی, تو واٹس دا یوز. سو اٹس اے مکسڈ وہ, بٹ آہستہ آہستہ آئی تھنک things are going to. سو جو ریسورسز یا ٹیکنیکل چیزیں جو ایک پوڈ کاسٹر کو پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے چاہیے تھی وہ کون سی ہونی چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں کہ دا مین تھنگ از آڈیو. یہاں پہ آڈیو از یور
گیم چینجر. اگر آڈیو اچھی نہیں ہے, اب آپ اگر گوگل انالیٹکس بھی اٹھا کے دیکھیں تو اگر آڈیو کرسپ ہے, آڈیو بہتر ہے, تو بیکاز آف دیئر باٹس یا بیکاز آف دیئر سرچ آپٹیمائزیشن جو ان کی گیم چل رہی ہوتی ہے, وہ آپ کے کانٹینٹ کو اوپر رینک کریں گے. اب جیسے ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کی اچھی کوالٹی کی ویڈیو ہو اور آڈیو کرسپ ہو تو وہ سرچ میں اوپر آئے گی. سو آڈیو از دا مین تھنگ. میں کہوں گی کہ آپ اچھے مائکس میں ضرور انویسٹ کریں گے, ایک آڈیو کرسپ ہو, پھر آپ کو آف کورس آگے ایڈیٹنگ میں بھی ایزی ہو جاتا ہے. تو ناٹ ایوری وومن, ہم دوبارہ سے اس پوائنٹ پر آئیں, آپ کے خیال میں آپ کی جو آڈینس انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ خواتین ہوتی ہیں یا پھر مکس چل رہا ہوتا ہے, اسپیسیفک جینڈر کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ موسٹلی فیمیلز ہوتی ہیں مومنا, بٹ کچھ مرد حضرات کے بھی آتے ہیں. اور میں ویسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کہیں پہ بھی 2 خواتین اگر آپ کو کیمرے پہ بات کرتی ہوئی نظر آ جائے نا, تو اس میں سے اگر 10 لوگ اس کانٹینٹ کے اوپر بات کریں گے کہ مومنہ نے یہ کہا, ہم آپ کی بات سے اتفاق کر سکتے ہیں یا ہم آپ کی بات سے جو ہے وہ تضاد رکھ سکتے ہیں, لیکن کچھ ایسے کامنٹس آئیں گے جو کہیں گے آپ نے یہ کیوں پہنا ہے, آپ نے وہ کیوں نہیں پہنا, آپ نے دوپٹہ کیوں نہیں لیا, آپ نے بال ایسے کیوں کیے. تو اس طرح کے کامنٹس ونس یو پٹ اپ دی کانٹینٹ آن سوشل میڈیا اٹس فار ایوری بڈی ٹو کنزیوم. تو کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں جو کانٹینٹ پہ نہیں بات کر رہے ہوتے, لیکن وہ کچھ ایسے جنیرک کامنٹس کر رہے ہوتے. بٹ دا گڈ تھنگ, ناٹ ایوری وومن کی وجہ سے ہماری ایک فیمیل کمیونٹی جو ہے نا وہ فارم ہونا شروع ہو گئی ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جب ڈی ایم میں بھی میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ ایون آئی ایم گوئنگ تھرو سم تھنگ لائک دیٹ, اور بڑا اچھا لگا کہ آپ کی گیسٹ نے یہ کہا تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس سے ہیلپ ہوگی. تو بہت ساری ایسی خواتین کے سوال مجھے لگتا ہے میں خود ہی پوچھ لیتی ہوں جو شاید ان کے دماغ میں ہوتے ہیں. انہیں خواتین اپنے آپ کے پوڈ کاسٹ کے بعد اپنے مسائل شیئر کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہم اسی سے گزر رہے ہیں. یہاں سو ٹاپک کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے, پھر اس کے مطابق گیسٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک اور یہ گیسٹ؟ اچھا, میں اپنے گیسٹ میں نا بہت سلیکٹیو ہوتی ہوں کیونکہ مجھے ہے کہ آپ بلا کے ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہو لوگوں کو جس کی ریچ جائے گی. میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی ایسی گیسٹ آ کے ایسی بات کہے جن کا کوئی نیگیٹو انفلوئنس, ایک آپ کے اوپر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے نا, کیونکہ میرے خود کچھ پرنسپلس ہیں, میرے خود کچھ ویلیوز ہیں جن سے میں سائٹ پہ نہیں ہو سکتی. تو میں وہی کرتی ہوں, آئی اسٹریم لائن ڈفرینٹ گیسٹ. پھر مجھے کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی ہے, پھر ان سے انہیں طرح کے سوال, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرام آل واکس آف لائف, جیسے میں نے لائرس کو بھی بلا لیے, انفلوئنسرس کو بھی بلایا, ہم ڈاکٹرس کو بھی بلاتے ہیں. پھر جب بھی یوتھ کی بات ہوتی ہے تو آئی ٹرائی ٹو انڈلج فیو پروفیسرز یا ٹیچرز جن کا ایجوکیشن سے تعلق ہوتا ہے. ابھی ہماری ایک وائرل گئی تھی, اٹ کراسڈ ملینز میں گئی ہے ویڈیو. وہ ایک اسکول کی پرنسپل ہیں, اینڈ شی شیئر کہ انہوں نے کیسی ایک وہ ٹرانزیشن دیکھی ہے کہ پہلے جب بچے آتے تھے تو پیرنٹس کی کیسی اپروچ ہوتی تھی, اب آج کل کی. تو میں کہتی ہوں دیکھو اگر یہ گیسٹ آ کے کوئی بات کرے نا تو اٹ میکس سینس بیکاز شی ہیز این ایکسپیرینس آف 30 years. تو لوگ سنیں گے بھی اور مطلب اس بات کی کوئی ویٹیج بھی ہوگی. اگر میں یہاں بیٹھ کے ایٹ دی ایج آف 29 اف آئی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹس ناٹ پاسبل. تو وہ آپ کو پھر وہ والے گیسٹ لانے پڑتے ہیں جن کے پاس وہ پاور ہو, وہ کریڈیبلٹی ہو اور وہ ویلیڈیشن ہو کہ وہ بات کر سکتے. تو اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی. سو کوئی ایسا کمنٹ آج تک آیا ہو کسی بھی ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر کہ جو آپ کو یادگار قسم کا کمنٹ ہو لوگوں کی طرف سے؟ پازیٹیو نیگیٹو. اچھا, پازیٹیو تو اچھے لگتے ہیں, اور اسپیشلی جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ گیسٹ کو بولنے کا موقع دیتی ہیں. وہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اگر کوئی آیا ہے گیسٹ اور وہ ایک ہی ٹائم کے لیے آئیں تو دے شوڈ بی گیون این انٹائر پلیٹ فارم کہ وہ اپنی اسٹوری شیئر کریں. آپ نے بہت سارے شوز یا بہت سارے پوڈ کاسٹ بھی ایسے دیکھے ہوں گے جہاں پہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ گیسٹ کون ہے اور ہوسٹ کون ہے, کیونکہ ہوسٹ زیادہ وہ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے. تو وہ میری نہیں ہوتی. اف پیپل ہائی لائٹ دیٹ دین تھینک یو. اور کچھ نے کہا کہ آپ اتنا کمفرٹ زون دیتی ہیں کہ ہم اپنی اسٹوریز شیئر کر پاتے ہیں یا ان کو سن پاتے ہیں, سو تھینک یو. وہ اور نیگیٹو میں ایز سچ نہیں, بٹ مجھے غصہ آتا ہے اگر میری گیسٹ کو بھی وہ کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی کسی کو بلا لیتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا وہ بھی نہیں پتا. تو ان پہ میں کہتی ہوں کہ وی آلویز ڈو آر ریسرچ اینڈ ہوم ورک, اور ہم کر کے بلاتے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ جو یوتھ ہماری پوڈ کاسٹ کی تو بہت زیادہ آ رہی ہے, ان کے لیے کوئی میسج؟ ان کو تو میں کہوں گی کہ آئیں. ابھی یہ بہت ایمرجنگ مارکیٹ ہے. دیسی ورژن کے ساتھ نہ آئیں, آ جائیں دیسی ورژن کے ساتھ اسٹارٹ کر لیں, لیکن پلیز اپنی ریسرچ کے ساتھ آئیں. خالی اگر مشہور ہونا ہے اور پوڈ کاسٹ کرنے تو پھر مت آئیں. اگر آپ کو پرسنلی لگتا ہے کہ آپ
کوئی چینج لا سکتے ہیں یا آپ کی بات سن کے اگر 3 لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آ جائیں. لیکن اگر آپ نے خالی مشہور ہونا اور اپنی شکل دکھانی اور آپ کے نمبرز بڑھیں گے اور لوگ کل کو کہیں گے آپ پوڈ کاسٹ کریں, آپ کو مختلف پلیٹ فارمس پہ بلائیں گے, دین پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. All right. Thank you so much. Thank you for having me. I hope it was a good session.